من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ نکلے صبح سویرے من اہلکا اپنے گھر سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ آپ مومنوں کو بٹھا رہے تھے، مقاعد للقتال لڑائی کے ٹھکانے پر، واللہ سمیع علیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ دیکھو قرآن کریم کی تفسیر چل رہی ہے، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے نقشہ کو کھینچا ہے، جنگ احد کے نقشہ کو کھینچا ہے۔ جنگ بدر نے جنگ احد کے نقشہ کو کھینچا ہے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے متعلق بھی کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو مکہ کے جو مشرکین تھے، مکہ کے جو کافر تھے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے پھر مسلمانوں کے اوپر حملے کا ارادہ کیا، آری بات سمجھ میں، سن 2 ہجری میں، اور مسلمانوں کا اور ان کافروں کا مقابلہ ہوا۔ اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد تھی اس جنگ کے اندر، کس جنگ میں؟ جنگ بدر میں 313، 70 اونٹ اور 2 گھوڑے، آری بات سمجھ میں، ماتر 8 زرہ، بالکل مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، لیکن مسلمانوں کا ہمت اور مسلمانوں کا جو ایمان تھا بالکل مکمل تھا، یقین تھا، مسلمانوں کے اندر تقویٰ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، اور ایک طرف جو ہے کافروں کی جماعت تھی، تو کافروں کی جماعت کی جو تعداد تھی تقریباً 1000 کی۔ اب 1000 ایک طرف، اور وہ بھی ہتھیاروں سے لیس، آری بات سمجھ میں، گھوڑے، جنگی سامان، جنگی ہتھیار ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں مسلمان تھے۔ کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس تلوار ہی نہیں، کسی کے پاس گھوڑے نہیں، آری بس کسی کے پاس زرہ نہیں، بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ لیکن مسلمانوں کا ایمان پختہ تھا۔ ایمان کیا تھا؟ پختہ تھا۔ جب مسلمانوں کا اور ان مشرکین کا جنگ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ 70 کافر مارے گئے اور 70 کے 70 جو ہے گرفتار بھی کیے گئے اس جنگ کے اندر۔ اب دیکھو ایک طرف سے 313، یہ اللہ کی جانب سے غیبی مدد آئی تھی مسلمانوں کے اوپر۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد، تقریباً 1 سال کے بعد، یہ جو مکہ کے جو مشرکین تھے انہوں نے جنگی ہتھیار منگوائے، جنگی ساز و سامان منگوائے، کیونکہ اس میں یعنی جنگ بدر میں جن جن کافروں کا، جن جن مشرکین کا رشتہ دار میں سے کوئی مارا گیا، کسی کا باپ مارا گیا، کسی کا بھائی مارا گیا، کسی کا بیٹا مارا گیا، آری بات سمجھ میں، تو جوش انتقام میں بدلہ لینے کے لیے یہ لوگ بالکل ایک دم بے چین تھے، بالکل کیا تھے؟ بے چین تھے۔ پھر سن 3 ہجری میں ان لوگوں نے خود بھی اور دیگر جو عرب کے قبائل ہے ان لوگوں کو اکٹھا کیا، اور تقریباً 3000 لشکر، 3000 تو مانے رکھتا ہے، 3000 لشکر، وہ بھی ہتھیاروں سے بالکل لیس، گھوڑے ہر ایک کے پاس، اونٹنی ہر ایک کے پاس، اور انہوں نے یہ کیا کہ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے لیا، تاکہ جنگ کے میدان میں اگر تھوڑے سے ہمت کم ہو، حوصلہ کم ہو، تو عورتیں کیا کرتی ہیں؟ ایسے موقع سے حوصلہ کو بلند کرتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے عورتوں کو بھی ساتھ ان لوگوں نے لے لیا، اور جا کر کے احد جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کے پاس یہ لوگ پناہ لے لی، وہاں ٹھہر گئے۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا تو کہ وہ لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ایک طرف 3000 لوگ ہیں، آری بات سمجھ میں، تو مسلمانوں میں سے
بہت سارے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر میں ہی رہ کر مدینے میں رہ کر ان سے مقابلہ کریں گے۔ شروع میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی ان کافروں کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کے دلوں میں شہادت کی آگ بھڑک رہی تھی، ہم کب شہید ہو جائیں، شہادت کی تمنا وہ کر رہے تھے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے ان لوگوں نے کہا نہیں، تقریباً بے شمار صحابہ کرام کا جو یہ صحابہ کرام کی خواہش یہ تھی کہ ہم لوگ کیا کریں، مدینے سے نکل کر کے ہم جائیں اور ڈائریکٹ کہاں کریں، وہیں اسی مقام پر جو احد پہاڑ ہے وہیں پر جا کے ہم لوگ کیا کریں، جنگ کریں اور ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، اللہ کے راستے میں ہم لوگ مار دیے جائیں۔ کیونکہ شہادت کا جو مقام ہے بڑا اونچا مقام ہے، مرنا تو ہر ایک کو ہے، مرنا تو ہر ایک کو ہے، لیکن شہادت کی جو موت ہے وہ ہر ایک کو نہیں ملتی ہے۔ شہادت کی موت جس انسان کو ملتی ہے وہ انسان بڑا خوش نصیب ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کے دلوں میں یہی خواہش تھی، اور زیادہ لوگوں کے دلوں میں یہی خواہش تھی کہ مدینے سے باہر چل کر ہی کا کیا جائے، مقابلہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زرہ وغیرہ جو جنگی جو ساز و سامان ہوتا ہے اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہن لیا، آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اس کو پہن کر کے باہر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تو صحابہ کرام نے دلوں میں یہ سوچا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے سے خواہش یہ تھی مدینے میں رہ کر ہی مقابلہ کریں گے، لیکن ہم لوگوں نے اصرار کیا، ہمارے اصرار کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اب چلو وہیں چل کر کے مقابلہ کریں گے، ہو سکتا ہے ہماری اصرار کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کی جیسی تمنا یا آپ کی جیسی چاہت ہے ویسا ہی کریں، مدینے میں رہ کر ہی ان سے مقابلہ کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ایک مرتبہ نبی جب جنگی ہتھیار جنگی ساز و سامان پہن لیا کرتا ہے تو پھر وہ دوبارہ اسے پھرتا نہیں، چلو چل کر کے مقابلہ وہی کریں گے۔ تو ادھر تو 3000 کی جماعت ہے، کچھ عورتیں بھی ہیں، اور ادھر مسلمانوں کی جو جماعت ہے ان کی جو تعداد ہے 1000 کی ہے۔ کتنی کے ہیں؟ 1000۔ اب 1000 کون سا جنگ ہو رہا ہے؟ جنگ احد، جنگ احد۔ اب 1000 کی جو تعداد ہے وہ 3000 کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ چل دیے راستے میں جب کچھ دور تشریف لے گئے تو مقام شوق کے اوپر ایک جگہ کا نام ہے عبداللہ ابن ابی، جس کا تم لوگ نام سن چکے ہو، منافق تھا اور بہت بڑا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن بھی تھا، اوپر سے مسلمانوں کا لباس اوڑھے ہوا تھا، اوپر سے مسلمان کہلاتا تھا، لیکن دل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو ہے وہ بغض رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو شروع میں عبداللہ ابن ابی جو منافق ہے اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ مدینے میں رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے۔ تو چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثریت صحابہ کرام کی رائے کو دیکھی کہ اکثریت کی رائے کیا ہے، تو اکثریت کی رائے تو یہی تھی کہ یہاں سے چل کر کے باہر نہیں مقابلہ کیا جائے، تو ان لوگوں کے بات مان لیا گیا جن کی تعداد زیادہ تھی، اکثریت جن کا ووٹ زیادہ ملا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا وہ کہنے لگا کہ ہماری خواہش یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں گے، لیکن آپ نے ہماری بات نہیں مانی، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، اس لیے جو ہے ہم لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے نہیں۔ وہاں سے جو ہے وہ تقریباً عبداللہ ابن ابی اپنے ساتھ 300 لوگوں کو لے کر کے لوٹ گیا مدینہ پاک۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس میں سے تقریباً لوگ منافقین تھے، کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی تھے جو عبداللہ ابن ابی کے سازش کا شکار ہو گئے تھے۔ بہرحال مسلمان چلے گئے جنگ کے میدان میں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے لیے جنگ کی جو صفیں ہوتی ہیں اس کو بنانا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے میدان میں ہیں اور ان کے جانب جو ہے اس طرف پشت کی جانب جنگ احد پہاڑ ہے، جنگ احد کا احد پہاڑ ہے، کیا ہے؟ احد پہاڑ ہے۔ سامنے جو ہے مشرکین مکہ ہے جن سے جنگ کرنی ہے، اور ایک پہلو میں ایک ٹیلا تھا،
ایک ٹیلا تھا جہاں سے کافروں کا، ٹیلا سمجھتے یعنی اونچی جگہ، جہاں سے کافروں کا ادھر سے الٹ کر کے حملہ کرنے کا بہت بہترین ذریعہ تھا، ہے کہ نہیں؟ وہاں سے وہ کافر گھس سکتے تھے اور گھسنے کے بعد مسلمانوں پر زبردست حملہ وہ ہو سکتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وہاں متعین کر دیا اور ان کی سرکردگی میں 50 تیر اندازوں کو متعین کر دیا اور ان سے کہا دیا دیکھو تم لوگ اس جگہ کو، اس ٹیلا، ایک طرف تو پہاڑ ہے نا اور ایک طرف تو وہ لوگ ہیں، لیکن ہر ایک جانب ادھر جانب کیا ہے؟ وہی ٹیلا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیا دیکھو کہ ہم یہاں جنگ کے میدان میں ہیں اور تم 50 وہاں ہو، اگر ہمارا جو ہے وہ پرندے ہمیں نوچ نوچ کے کھانے بھی لگے، اتنی بری حالت میں ہم پہنچ جائے، پھر بھی تم لوگ اس جگہ کو مت چھوڑنا، چاہے ہماری جو بھی حالت بنے، تم لوگوں کو اس جگہ کو چھوڑنا کسی بھی صورت میں نہیں ہے، تم لوگوں کو وہاں متعین رہنا ہے۔ 50 تیر انداز وہاں تھے، ان کے سرکردگی میں حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جی ہاں۔ اس کے بعد مقابلہ ہوا تو ایک طرف کتنے لوگ ہیں؟ 3000 اور ایک طرف کتنے لوگ ہیں؟ 700۔ اب 700 میں 50 نکال دو، 50 تو وہاں چلے گئے، وہاں متعین ہے وہ لوگ، تو ادھر سے اگر کوئی پلٹ کر کے حملہ کرے تو وہ لوگ ان کا دفاع کریں گے، ادھر سے آنے کا جنگ کے راستہ میں جو اچانک حملہ کرنے کا، جس سے مسلمانوں کی شکست ہو سکتی تھی، مسلمان کمزور پڑ سکتے تھے، ایک ہی ایسا راستہ تھا، باقی بعد تمام راستے پیک تھی، یا ادھر سے آنے کا کوئی امکان یا کوئی گمان نہیں تھا، ایک ہی جانب سے، تو وہاں تو متعین کر دیا، اب جو بھی ہوگا یہی جنگ کے میدان میں ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ جی ہاں۔ تو اس کے بعد جب جنگ ہوئی تو جنگ ہونے کے بعد شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، شروع مسلمان جو ہے وہ مقابلے میں ان پر غالب آ گئے، اور کافر جو ہے جنگ کے میدان میں گاجر مولی کی طرح کاٹے جانے لگے۔ آری بات سمجھ میں؟ اور بہت سارے کافر جو تھے ان کا پاؤں جو ہے وہ زمین سے اکھڑ گیا اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، بالآخر وہ بھاگنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا تھا نا کہ تم اس جگہ کو مت چھوڑنا جب تک ہم تم لوگوں کو نہ کہیں۔ تو یہ جو کافر بھاگنے لگے تو جنگ کے میدان میں جو مال غنیمت ہوتا ہے نا، مال غنیمت جو کافروں کا مال، تو کافر جب بھاگتے جنگ کے میدان کو چھوڑ کر کے، مال وغیرہ سب نا چھوڑ کے بھاگتے ہیں، تو مسلمان جو ہے وہ مال غنیمت کو صحابہ اکرام سمیٹنے لگے، اس کو جمع کرنے لگے۔ تو وہ جو تیر انداز کو متعین کیا گیا تھا، مقرر کیا گیا تھا، ان لوگوں نے سوچا کہ شاید اب جنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی، سب لوگ جو ہے مال غنیمت جمع کریں، چلو ہم چل کر کے مال غنیمت کو جمع کرتے ہیں۔ حالانکہ وہاں پر جو صحابی تھے، جو مین ذمہ دار تھے ان لوگوں کا، 50 لوگوں کا، کون؟ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان لوگوں کو منع کیا اور کہا یہ بتاؤ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان یاد نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے تم لوگ اس جگہ کو مت چھوڑنا۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اصل اب تو جنگ تو ختم ہو گئی ہے، ہماری جیت ہو گئی ہے کہ نہیں، فتح ہماری ہو گئی ہے، اس لیے یہ لوگ ان کی بات کو درگزر کر دیے اور یہ لوگ آ گئے مال سمیٹنے کے لیے، مال کو اٹھانے کے لیے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جب آ گئے تو ٹھیک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو وہی ہوا، پھر ادھر سے جو کافر ہے ادھر سے نکلے اور پلٹ کر کے جدھر سے اندیشہ پر ادھر سے ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ حملہ کر دیا۔ اب مسلمان تو ادھر ادھر تتر بتر تھے، مسلمان ہماری فتح ہو گئی اس حالت میں تھے، اور جب ادھر سے حملہ کیا تو 2-4 لوگ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے، تو ان لوگوں نے مقابلہ کیا، بے شمار شہید بھی ہو گئے، اور پھر ادھر سے ان لوگوں نے حملہ کر دیا اچانک۔ اگر وہ لوگ وہاں تیر انداز رہتے تو اس صورت میں حملہ نہیں کر پاتے، مسلمانوں کی فتح ہی فتح تھی اور ایک بھی مسلمان شہید نہیں ہوتے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان تھا، ان کا جو حکم تھا، اس کی خلاف ورزی کی، بے صبر ہو گئے، بے
صبر ہو گئی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا صبر سے کام لو۔ اگر وہ لوگ صبر سے کام لیتے اور وہی کھڑے رہتے، ہے کہ نہیں، تو اس صورت میں یہ نوبت نہیں آتی۔ بالآخر ان لوگوں نے ادھر سے حملہ کر دیا، اچانک پھر مسلمانوں کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ کون کدھر ہے کچھ بھی پتہ نہیں چل پا رہا، کون کدھر ہے کچھ بھی پتہ نہیں چل پا رہا، بالکل ایک دم ایک عجیب سی کیفیت آ رہی ہو۔ مسلمان کی جو فوج ہے بالکل تتر بتر ہو گئی، ادھر ادھر ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 7 سے 8 ہی لوگ رہ گئے تھے، لیکن ان صحابہ کرام نے ایسی قربانی پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دشمن تیروں سے مارتے تھے، تلواروں سے مارتے تھے، تو ان لوگوں نے ڈھال بنا دیا، ڈھال، اور صحابہ کرام نے تیر پر تیر کھا رہے ہیں، ان کو تیریں لگ رہی ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا سی خراش نہیں آنے دی۔ اسی بھگدڑ کے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دندان مبارک، داد مبارک جو ہے وہ شہید ہو گیا تھا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جب مسلمانوں کی فوج میں بالکل بھگدڑ سی مچ گئی، پھر مسلمان جو کسی طرح سے بالکل یہ یقینی نہیں تھا مسلمان اب سنبھل پائیں گے، مسلمان تمام کے تمام جو ہے، اور یہ خبر بھی اڑا دی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، اور اس خبر کو مسلمانوں کو سننا تھا، مسلمان بالکل بدحواس ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں رہے تو اب کیا ہوگا، بالکل کیا ہو گئے، بدحواس ہو گئے، کوئی کہاں کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اسی حالت میں تقریباً 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید کر دیے جاتے ہیں۔ پھر کچھ دیر تک مسلمان پھر جو ہے سنبھلتے ہیں، سنبھلنے کے بعد پھر کافر جو ہے وہ دم دبا کر وہاں سے بھاگتے ہیں۔ تو یہ اپنی سی چھوٹی سی ایک چوک ہو گئی، مسلمانوں سے ایک خطا ہو گئی، جس کے نتیجے میں تھوڑی دیر کے لیے سے مسلمانوں کی شکست ہوئی، ورنہ مسلمان بالکل شروع سے کیا تھے، فتح یاب تھے۔ اب دیکھو مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت بے سر و سامانی کی حالت میں، صحیح طرح سے ہتھیار بھی نہیں ہے، صحیح طرح سے سواری بھی نہیں ہے، لیکن جب جنگ کے میدان میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو ایک طرف جو 3-3 ہزار لوگ ہیں ان لوگوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان لوگوں پر کیا آ رہے ہیں، غالب آ رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے غیبی مدد تھی۔ جب مسلمانوں کے دلوں میں پختہ ایمان تھا، آئی بس مسلمانوں کے دلوں میں تقویٰ تھا، اسی کو فرمایا، نقشہ کھینچا اللہ نے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ صبح صبح نکلے، مِنْ أَهْلِكَ، اپنے گھر سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ مومنوں کو بٹھا رہے تھے، مقاعد للقتال، کہاں، لڑنے کے مقامات پر، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا۔ یہ متعین کر رہے تم فلاں جگہ ہو جاؤ، فلاں جگہ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا، اگر وہ لوگ اس پر عمل کرتے تو مسلمانوں کی شکست نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ یہ مسلمانوں کی اپنی کمی کی وجہ سے، اپنی چپ کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے 2 جماعتیں ارادہ کر رہی تھی، ان تفشلا، یہ کہ وہ دونوں جماعتیں پست ہو جائیں گی، یعنی وہ لوگ ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ جب راستے سے عبداللہ ابن ابی جو اپنے ساتھ 300 لوگوں کو بہکا کر کے، پھسلا کر کے واپس لے گیا، تو اس وقت 2 قبیلے کے لوگ، ایک جو ہے قبیلے بنو سلمان، قبیلے بنو حارثہ، یہ دونوں کے دونوں قبیلے کچھ لوگ تھے، یہ لوگ بھی پست ہمت ہو گئے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، ان کی تعداد تو 3000 ہے اور ہماری کہاں جو ہے وہ 700 ہے۔ لیکن پھر بھی ان کو سمجھایا گیا، ان کو تسلی دی گئی کہ ہمت کو پست مت کرو۔ یاد وہ نہیں ہے جنگ بدر کا واقعہ کہ مسلمانوں کی تعداد بالکل تھوڑی سی تھی، ہے نا، وہ جنگی جو ہتھیار وہ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہمت کو، پختہ ارادے کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو یہاں پر بھی مسلمانوں کو ہی فتح حاصل ہوگی۔ سمجھائے بجھائے تو وہ لوگ کہو گے مان گئے۔ فرمایا واللہ ولی، اللہ ان کا مددگار ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی پر فلیتوکل المتوکلون، مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی جنگ بدر میں، کہاں، جنگ بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم لوگ اذلہ، بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، تمہارے پاس کچھ بھی سامان وامان
نہیں تھا، ہتھیاریں تک نہیں تھی، یہاں تک مسلمانوں نے ڈنڈے سے لڑائی کی ہے، آ رہی بات سمجھ میں، لیکن پھر بھی ان لوگوں پر مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ فرمایا فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، پس ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اذ تقول للمؤمنین، جب آپ کہہ رہے تھے مومنین سے، مسلمانوں سے، الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کیا تمہارا رب تمہارے مدد کرنے کو تمہیں کافی نہیں ہے؟ بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتوں کو منزلین اتار کر کے، یہ اللہ کافی ہے، اللہ تمہارے جو ہے وہ غیبی مدد فرمائے گا، آری بات سمجھ میں، فرشتوں کو بھیج کر کے۔ اور جنگ بدر میں ایسا ہی ہوا بھی تھا۔ بلا، ہرگز نہیں، ان تصویروں، اگر تم لوگ صبر کرو، دو چیزیں، صبر کرو وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، دو چیز اگر مسلمان کے اندر ہو جائے، ایک کیا ہے؟ صبر، اور دوسرا کیا ہے؟ تقوی، تو مسلمانوں کو کوئی بھی ذلیل نہیں کر سکتا، مسلمانوں کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اور سچائی یہی، آج مسلمانوں کے دلوں سے یہ دو چیزیں نکل گئی، کیا کیا؟ ایک صبر اور دوسرا تقوی۔ اسی فرمایا بلا، کیوں نہیں، ان تصویروں اگر تم لوگ صبر کرو، وتتقوا، اور ڈرو، ویاتوکم من فورہم، وہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے، من فورہم، فوراً، اسی وقت، ھذا یمددکم ربکم، تو تمہارے رب تمہیں مدد کرے گا، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، نشان زدہ 5000 فرشتوں کے ذریعے سے۔ اما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم ولتطمئن قلوبکم بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے خوشی کے واسطے، ولتطمئن قلوبکم بھی، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ ومن نصر، اور مدد نہیں ہے، الا من عند اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے، العزیز الحکیم، جو زبردست حکمت والا ہے۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ کافروں کے ایک جماعت کو کاٹ دے، او یکبدہم، یا انہیں ذلیل کرے، فینقلبوا خائبین، پس وہ نامراد ہو کر لوٹیں گے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، او یتوب علیہم، یا تو وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ جو سب چیز کا جو اختیار ہے، سب چیز کا جو مالک ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیجئے، صحیح راستہ لوگوں کو دکھائیے، جو سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو نہیں سمجھتے وہ اپنی اس کی سزا بھگتیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ فرمایا آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، او یتوب علیہم، یا تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم، یا انہیں عذاب دے، فانہم ظالمون، بے شک وہی لوگ ظالم ہیں۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے وہ چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض، جو زمین میں ہیں۔ یغفر لمن یشاء، وہ معاف کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، لا تاکلوا الربا، تم سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر کے۔ اب سود کے متعلق پوری جو تفصیل ہے، تیسرے پارے کے تفسیر میں صفحہ نمبر 6 میں گزر چکا ہے، اس لیے میں صرف یہاں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ تم لوگ سود کو مت کھاؤ بڑھا چڑھا کر کے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التی، اور ڈرو اس آگ سے، التی اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی کافروں کے واسطے۔ واطیعوا اللہ، اور اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور اللہ کے رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم